تبھی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے اپنے اس شعر کے اندر اس طریقے سے منظر کشی کی ہے کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، یعنی نبی پاک علیہ السلام کے تعلق سے خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ تو قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، لیکن ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ، اور جب انسان کے جسم کے اندر سے یا کسی بھی چیز کے اندر سے اگر جان نکال لی جائے تو وہ بے جان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایمان بہت بڑی دولت کا نام ہے، اتنی بڑی دولت کا نام ہے ایمان۔ برادران ملت اسلامیہ، ایمان اتنی بڑی دولت کا نام ہے کہ ایمان ہی کی بدولت اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے گا، اور اگر ایمان نہیں ہے تو پروردگار عالم دوزخ کے غم اندھیرے اور آگ میں ڈال دے گا۔ یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ اللہ ایمان کیا چیز ہے یہ تو میں نے ابھی آپ کو آخرت کے بارے میں بتایا کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالی ایمان کے بدولت جنت عطا کرے گا، ایمان نہیں ہوگا تو جہنم دے گا۔ لیکن دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اے لوگوں اپنی قلت تعدادی کی بنیاد پر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سر و سامانی کی بنیاد پر ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ آپ کے پاس عہدے نہیں ہے، آپ کے پاس اقتدار نہیں ہے، آپ کے پاس جاہ و حشمتیں نہیں ہے، آپ کے پاس تعداد نہیں ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیرا ایمان ہی اے بندے خدا، اے قوم مسلم، تیرے دل کے اندر جو اللہ کے رسول نے ایمان جیسی طاقت کو ودیت رکھا ہے، وہ ایمان ایک ایسی دولت کا نام ہے، ایک ایسی بے بہا انمول قیمتی چیز کا نام ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھو، اپنے آپ کو کبھی بھی کمتر احساس کمتری کا شکار ہونے نہ دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا فرما رہا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی تو کامیاب ہو، ارے تم ہی تو اعلیٰ ہو، تمہارے ہی تو چرچے بلند کیے جائیں گے، شرط یہ ہے کہ تمہارے پاس ایمان جیسی طاقت ہونا چاہیے۔ ایمان کی اگر آپ کے پاس دولت ہے تو آپ قلت تعدادی کی بنیاد پر اور آپ بے سر و سامانی کی بنیاد پر بھی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ جیسے کہ بدر کے اندر 313 صحابہ کرام موجود تھے، ہزاروں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، کوئی ایسا مارکا نہ ہوا جس مارکے کے اندر حضرات محترم مجاہدین اسلام کی تعداد ہمیشہ کم رہی ہے، لیکن ان کے پاس اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی طاقت تھی جس کا نام ایمان تھا، اس سے بڑھ کر اور کوئی طاقت ہو نہیں سکتی تھی۔ اس لیے مسلمانوں بدر میں بھی 313 سر چڑھ کر کے بولے، احد میں بھی سر چڑھ کر کے بولے، خندق میں سر چڑھ کر کے بولو، غزے کے جو بھی جنگیں ہوئی، جو بھی سریہ ہوئے، جتنے بھی غزوات ہوئے، تمام غزوات میں اسلام کا جھنڈا ہمیشہ اونچا رہا، کیونکہ ان صحابہ کرام کے دل میں نبی کی محبت تھی اور ایمان جیسی بے بہا بے شریر کی دولت ان کے دلوں کے اندر موجود تھی۔ سر آپ سوچئے گا کہ میں نے آپ کے سامنے ایمان کی بات رکھی ہے، آج اس محفل کے اندر ہمیں اسی ایمان پر نظر رکھنا ہوگا کہ آخر ایمان کی جان کیا ہے، جسے اعلیٰ حضرت نے بھی کہا کہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایمان کے اندر کوئی بھی چیز ہو اس کے اندر مین ہوتی ہے جان، جو اصل چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بنیاد، اس کی جو جڑ ہوتی ہے وہ اصل ہوتی ہے، جان اصل ہوتی ہے، جان نکال لی جائے تو بیکار ہے۔ اسی طریقے سے اگر میزائل کے اندر سے اگر بارود نکال لیا جائے تو وہ میزائل بیکار ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر بندوق کے اندر سے گولی نکال لی جائے تو بیکار ہے، کیونکہ گولی بندوق کی جان ہے، اور گولا جو ہوتا ہے برادران ملت اسلامیہ توپوں کے لیے جان ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر جب جان نکال لی جاتی ہے تو بظاہر وہ نہ ہاتھ چلا سکتا ہے، نہ آنکھیں چلا سکتا ہے، نہ زبان چلا سکتا ہے، تو معلوم ہے کہ جان حاصل ہوا کرتی ہے۔ تو پتا چلا ایمان بڑی دولت کا نام ہے۔ جب ایمان سب سے بڑی دولت کا نام ہے، اتنی بڑی دولت کا نام ہے جس کے بارے میں خود اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، ارے اونچے تم رہو گے، کامیاب تم رہو گے، سب لوگ تمہارے پیچھے ہوں گے، تم جہاں کھڑے ہو جاؤ گے، لائن وہاں سے شروع ہوگی اگر تمہارے پاس ایمان
کی طاقت اگر ہے میرے غیر مسلمانوں، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کامیاب تم ہی ہو اگر تمہارے پاس ایمان جیسی طاقت ہے۔ ایمان ہے تو کامیابی ہے، لیکن ایمان کی جان کیا ہے، ایمان کی اصل کیا ہے؟ یہ میرے مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرنا، یہ ایمان کی حالت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، حضرت اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اب آپ کے سامنے میں نے یہ بات رکھی، اعلیٰ حضرت کا شعر بھی رکھا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو اب شعر بلکہ ان کا شعر حدیث پاک کی شرح ہوتا ہے اور قرآن پاک کی آیتوں کی تفسیر ہوتا ہے۔ میرے غیر مسلمانوں، اب یہ جو شعر ہے وہ کس حدیث پاک کی شرح ہے؟ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر احادیث کی کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک ہے، جس حدیث کا مفہوم ان شعر کے اندر اعلیٰ حضرت نے بیان کیا۔ وہ حدیث کیا ہے آئیے سنتے چلیے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اے لوگوں سنو، اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اس کی ماں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اس کے عزیز و اقارب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، یہاں تک کہ اس کی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، جب تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ پتا چلا اس حدیث پاک کے اندر یہ نہیں کہا کہ اگر نماز نہ پڑھی تو ایمان والے نہیں ہوگے، روزہ نہیں رکھا تو ایمان والے نہیں ہوگے، زکات نہیں دو گے تو ایمان والے نہیں ہوگے، نہیں۔ ارے مسلمانوں، اس حدیث پاک سے صاف ظاہر ہو گیا، یہ کتب صحائف ستہ کی کتابوں کے اندر یہ حدیث انس بن مالک کی مرضی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، دودھ کا دودھ ہو گیا، پانی کا پانی ہو گیا۔ اے لوگوں، اگر عبادتیں آپ کے پاس موجود ہے، چیزیں آپ کے پاس موجود ہے، آپ کے پاس نمازوں کی تعداد ہے، اگر آپ کے پاس روزوں کی کثرت ہے، اگر آپ کے پاس تسبیحوں تحلیلات ہے، اگر آپ کے پاس قرآن کی تلاوتیں ہیں، اگر محبت رسول نہیں ہے تو یہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی قبول نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کے پاس محبت رسول ہے اور پھر آپ نماز پڑھ رہے ہو، عقیدت رسول ہے، روزہ رکھ رہے ہو، محبت رسول سے دل بھرا ہوا ہے، اور اس کے بعد اگر آپ زکات دے رہے ہو تو آپ کی زکات بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے، نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ ورنہ تو یہ نمازیں میرے جو نمازیں اس کے رسول کے خلاف ہو، اس کے محبت سے بالکل عاری ہو، کوئی ہو، وہ نماز بروز حشر اللہ تعالیٰ ایسے نمازوں کو اس کے منہ پر مارتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گی۔ تو ایمان کی جان اصل جان کو پہچاننا ہوگا، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا کے پاس۔ اب آپ صاف ظاہر ہو گئے کہ ایمان کی جان کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا لیا کہ کامیابی تمہارے ہاتھ میں، بلندی تمہارے ہاتھ میں، لیکن کب؟ اگر ایمان والے ہو تو کامیابی ادھر ملے گی تب جب ایمان والے ہوں گے، اور ادھر اصل ایمان ہے محبت رسول۔ نتیجہ نکل کر کے آ گیا کہ اگر اونچائی اور بلندی چاہتے ہو تو محبت رسول کرو، نبی سے عقیدت رکھو۔ آؤ مسلمانوں، میں آپ کو ذرا اور قریب کرتا چلتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے۔ میرے غیر مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کے نور کو بنایا۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلی وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے وجود دی، وہ سب سے پہلی چیز میرے مصطفیٰ کا نور ہے۔ اس نبی کے نور سے برادران ملت اسلامیہ نور کے ٹکڑے کیے، اس ایک نور کے ٹکڑے سے اللہ تعالیٰ نے عرش و کرسی کو بنایا، لوح و قلم کو بنایا، آسمان و زمین کو بنایا۔ فرض یہ کہ تمام چیزوں کو نبی کے نور سے بنایا ہے، اور نبی کے نور کو اپنے خاص نور سے بنایا۔ پتا چلا کہ صرف نبی ایمان ہی کی جان نہیں، بلکہ اس پوری کائنات کے ذرے ذرے کی جان ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا، اور نبی کے نور سے تمام چیزوں کو وجود بخشا ہے۔ اے مسلمانوں، اگر یہ آسمان بھی ہے تو نبی کے نور کا صدقہ ہے، زمین ہے تو نبی کے نور کا صدقہ ہے۔ زمین سے یہ جو اناج اگ رہے ہیں، یہ غلات اگ رہے ہیں، یہ سونا چاندی نکل رہا ہے، یہ ہیرے، یہ تانبے، برادران ملت اسلامیہ زمین کی دھاتو نکل رہی ہے، یہ تمام چیزیں میرے نبی کے نور کا صدقہ ہے۔ بھائیو مسلمانوں، یہ پوری
کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو چیز میرے نبی کے نور کے سبب نہ بنی ہو. ہم چیزوں میں میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نور درخشندہ ہے. پتا چل گیا، صاف ظاہر ہو گیا کہ کائنات کی ایک ایک چیز میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرہون منت ہے. کہیے مسلمانوں، آؤ میں آپ کو اور قریب کرتا چلو. سب چیز میرے نبی کے نور سے بنی ہے تو نبی کا مقام کیا ہوگا؟ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے مقام کو کیا بیان فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو، اپنی آواز کو نبی کی آواز کے اوپر نہ کرنا، اس لیے کہ اگر تم نے محمد کی آواز کے اوپر اپنی آواز کو اوپر کر لیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں اس کا پتہ تک بھی نہ چلے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے نبی کا مقام بیان فرمایا ہے. مسلمان بھائی، اب صاف ظاہر ہو گیا کہ اگر ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے تو ہمیں اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنا ہوگی. دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں، میں نبی سے محبت کرتا ہوں، لیکن دعوے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہوتا. دعوے کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اس لیے آپ نے اپنی رات کو بھی قربان کیا اور آپ یہاں پر تشریف فرما ہوئے. یہ دعوے کی دلیل ہے کہ میں نبی سے محبت کرتا ہوں. اسی طریقے سے بے شمار دلائل ہے، لیکن جو دلائل پر کھڑا اترتا ہے وہ صحیح معنوں میں دعوے کی رسپیکٹ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تم نے نبی کی آواز کے اوپر اونچا آواز کر لی تو آپ کے اعمال برباد ہو جائیں گے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس کا شعور تک نہ ہوگا، تمہیں اس کا احساس بھی نہ ہوگا کہ تمہارے اعمال سب برباد ہو گئے. مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک سورت نازل فرمائی ہے جس کا نام ہے سورہ اخلاص. سورہ اخلاص، اخلاص کا معنی خالص سے آتا ہے، یعنی جس میں کسی چیز کی کوئی ملاوٹ نہ ہو. خلوص اور خالص جسے پیور کہتے ہیں، ایک دم شدھ، اس کو عربی کے اندر اخلاص یا خلوص یا خالص کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. پورے قرآن کے اندر اگر آپ کو سورت ملے گی اخلاص کی، یعنی مطلب جس میں صرف اللہ کا ذکر ہے، جس میں صرف خالص توحید کا ذکر ہے، وہ صرف آپ کو قل هو اللہ احد ملے گی. سورہ اخلاص کا نام ہے. خالص کا معنی آتا ہے پیور، شدھ، جس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ جب اپنی توحید کا ذکر فرما رہا ہے اور وہ سورہ اخلاص کا نزول فرما رہا ہے تو سورہ اخلاص کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد، یعنی کہ یہ سورہ اخلاص ضرور ہے، یہاں پر اللہ کا ذکر ہے کہ اللہ الصمد، کہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس کا کوئی بیٹا، ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی اللہ کے کوئی برابر ہو سکتا ہے. لیکن میرے مسلمان بھائیوں، ذرا غور کرو، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ اخلاص کے اندر بھی اپنے نبی کو شامل رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نبی کو خطاب کر کے فرمایا قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے گا کہ اللہ ایک ہے. تو پتا چلا سورہ اخلاص هو اللہ سے نہیں شروع ہوتی بلکہ قل سے شروع ہوتی ہے، اور قل کا میننگ ہی آتا ہے اے نبی، اے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. ارے اللہ تعالیٰ کی یکتائی اور توحید بھی اللہ کو تب قبول ہے جب نبی کی زبان سے سنا ہو. اور اگر نبی کی زبان سے سن کر کے اگر اس نے توحید اور اللہ کو نہ پکارا تو اللہ کی بارگاہ میں وہ کبھی قبول ہو نہیں سکتا، اور اللہ اللہ کرنا قبول ہو نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے ذہن دے دیا قرآن کے اندر، اے لوگوں هو اللہ احد تو بعد میں ہے، پہلے قل ہے، کیونکہ قل کا معنی آتا ہے کہ میرا نبی جب کہے گا کہ اللہ ایک ہے تو تمہیں اللہ کا ایک ہے کہنا پڑے گا. میرا نبی کہے گا کہ نماز پڑھو تو تمہیں نماز پڑھنا ہوگا. میرا نبی جب کہے گا کہ تمہیں طواف کرنا ہے تو تمہیں طواف کرنا پڑے گا. پتا چلا تمام عبادتیں جب ہی قبول ہوگی جب میرا نبی کہے گا. اگر میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر عبادتیں نہ کی جائے گی، اللہ کو نہ مانا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے آدمی کے ماننے نہ ماننے کو بالکل رد کر دے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. تمام عبادتوں میں افضل ہے، لیکن جب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیف نصلی، ہم کیسے نماز پڑھیں؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی تم ایسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں. یعنی نماز پڑھنے کا طریقہ ایسا ہے جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں ایسے تم نماز پڑھو. تو پتا چلا کہ نماز بھی تب ہوگی جب میرا نبی فرما رہا ہے جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں، جیسا میرا انداز ہے اس طریقے سے تم نماز پڑھتے چلے جاؤ. اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی یہ تکبیر تحریمہ والا، نیت باندھنے والا، رکوع کرنے والا، سجدہ کا انداز یا تحیات کا انداز، یہ تمام انداز اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں نماز میں ذکر نہیں فرمائے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پریکٹیکل جو میرے نبی بڑے ہو گئے، کانوں تک ہاتھ اٹھائے، ناک کے نیچے ہاتھ باندھے، رکوع سجدہ کیا، یہ تمام نقلات، حرکات و نقلات جتنے بھی ہیں، انتقالات جتنے بھی ہیں، یہ تمام میرے نبی پاک علیہ السلام سے منسلک ہیں. خود نبی نے فرما دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے کہ میں نماز پڑھتا ہوں. پتا چل گیا کہ ہماری نمازیں بھی ویسی ہیں، ہم جو اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں وہ نمازیں بھی ایسی ہیں جیسے میرے نبی پڑھ رہے ہیں. انہی کی نقل کر کے ہم نے پڑھنا سیکھا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ہم مقبولیت کے درجے کو تبھی پہنچتے ہیں اگر نبی ہمیں سکھاتے نا. تو ہم بتاؤ کیسے نماز پڑھنا سیکھتے ہیں؟ یہ تو نماز کے باہر کی بات بتائی، اور نماز کے اندر کی میں آپ کو بات بتاؤں. نماز کے اندر بھی اتحیات کو واجب قرار دیا. واجب کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے جان بوجھ کر چھوڑ دی تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. برادران ملت اسلامیہ، اس اتحیات کے اندر جس کا پڑھنا واجب ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے طریقوں میں بھی یہ فرما دیا کہ تمہیں اتحیات میں نبی پر سلام پڑھنا ہوگا. یہ نماز کے اندر کی بات ہے. السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی تم پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں تم پر نازل ہوں. نماز کا ظاہر بھی آپ نے دیکھ لیا، نماز کا باطن بھی آپ نے دیکھ لیا. پتا چلا نماز کا ظاہر بھی، نماز کا باطن بھی یہ تعلق رکھتا ہے میرے نبی کی محبت سے، میرے نبی کے طریقے سے، میرے نبی کی تعظیم اور عظمت سے. صاف ظاہر ہو گیا کہ عبادتیں بھی تب قبول ہے اگر عشق رسول دل کے اندر موجود ہے. اگر عشق رسول دل میں موجود نہیں ہے تو نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے. اب نماز کی بات آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تیسرے دن جب کچھ افاقہ ہوا اور کچھ طبیعت میں سدھار پیدا ہوا تو آپ نے کیا دیکھا؟ کیونکہ آپ نے فرما دیا تھا کہ میری غیر موجودگی میں حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ حدیث بخاری شریف جلد اول کے اندر موجود. اور اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ برادران ملت اسلامیہ وہ روایت کرتے ہیں کہ جب نبی تیسرے دن جب آپ کو کچھ صحیح ہوئے تو آپ نے اپنے حجرے کا پردہ ہٹایا. اور حجرے کا پردے کا مطلب ہے کہ وہ جو آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر مزار ہے، جہاں پر روضہ مقدسہ، وہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ، وہی حجرہ عائشہ تھا. میرے نبی پاک علیہ السلام جب تھوڑے صحیح ہوئے تو آپ نے فکشف الستر، آپ نے جب پردے کو ہٹایا تو صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں. انس بن مالک بیان کرتے ہیں جب نبی نے جب پردہ ہٹایا، حجرہ عائشہ سے پردہ ہٹا تو اس وقت تمام صحابہ کرام دیکھنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے کہ آپ بیمار تھے. اب کچھ طبیعت میں سدھار پیدا ہوا تو جب آپ نے دیکھا تو برادران ملت اسلامیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے ہیں. خود راوی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے نبی کو دیکھا تو نبی مسکرا رہے ہیں. مسلمانوں، جب آدمی کوئی سرسری نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کے پورے چہرے کا حیولہ اسے دکھائی نہیں دیتا، مگر جب وہ غور سے دیکھتا ہے تبھی وہ اس کی تمام حالت کو بتا سکتا ہے کہ یہ مسکرا رہا ہے یا یہ ہنس رہا ہے، کس انداز سے مسکرا رہا ہے. لیکن مسلمان بھائیوں، یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، نماز پڑھ رہی ہے. ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں، نبی نے پردہ ہٹایا، صحابہ نے نبی کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ نبی مسکرا رہے ہیں. پتا چلا کہ پوری توجہ صحابہ کرام کی نماز کی حالت میں میرے نبی کے مسکرانے کی طرف ہے، میرے نبی کے چہرے کی طرف ہے. میرے غیر مسلمانوں، صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگنے لگا کہ نبی کو دیکھ کر کہیں ہم اپنی نماز توڑ نہ بیٹھے، کہیں ہم اپنی نماز کو توڑ نہ دیں. مسلمانوں بتاؤ، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال ان صحابہ کو نہیں آیا ہوگا جنہوں نے نبی کے چہرے کو مسکراتے ہوئے دیکھا ہے؟ وہ یہ کہنے لگے کہ
کہ نبی کے مسکرانے کو دیکھ کر ہمیں ایسا لگنے لگا کہ ہم اپنی نماز کو توڑ نہ بیٹھے. پتا چل گیا کہ صحابہ کے دل میں بھی نبی کی اتنی محبت تھی کہ نماز اتنی قریب ہے کہ ٹوٹ جاتی, مگر برادران ملت اسلامیہ یہ محبت رسول بھی دل میں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی ان کے اندر موجود ہے. یہ دونوں چیزیں صحابہ کے اندر بھی تھی. تو پتا چلا کہ جو صحابہ کے طریقے پر چلے گا وہی کامیاب و کامران ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیدیہم اقتدیتم, میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے. تم میں سے کسی ایک نے بھی اگر میرے کسی صحابی کی اقتدا کر لی تو ہدایت پا جاؤ گے. یہ صحابے ہیں جن کی نمازوں میں بھی نبی کی محبت شامل ہے. وہ امتی بھی ان کے نقش قدم پر چلے گا کیونکہ نبی نے فرما دیا تمہیں میرے صحابہ کی اقتدا کرنی پڑے گی. میرے صحابہ جس طریقے سے زندگی گزار رہے تھے ویسے ہی تمہیں بھی اپنی زندگی گزارنا پڑنا اور اس کے ترجمے پر غور کرنا. میرے غیر مسلمانوں, آج مسلمانوں کی پستی اور قلت کی وجہ صرف یہ ہے کہ آج ہمارے پاس ہر چیز کے لیے فرصت ہے, ہر چیز کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے, ہمارے پاس خالی بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے, مگر اگر ٹائم نہیں ہے تو قرآن کے معنی اور مطلب کے لیے ٹائم نہیں ہے. مسلمانوں آؤ اس مجلس کے ذریعے سے کچھ باتیں میں آپ کے کانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, ہے لوگوں تمہارے پاس آ گیا اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب آ گئی. ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب آ گئی. روشن کتاب کا مطلب قرآن آ گیا, نور کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. پتا چلا نور کے معنی بھی روشنی آتا ہے, نور کے معنی بھی روشنی ہوتا ہے, اور روشن کتاب تو ادھر بھی روشنی تو کتاب بھی روشن, ادھر میرا نبی بھی روشن. تو روشن جب بالکل روشن ہے پھر مسلمان اندھیرے میں کیوں ہے؟ پتا چلا کہ اس نے اپنی پیٹھ کو کر لیا ہے قرآن کی طرف, نبی کی طرف, حدیث کی طرف. اگر آج بھی اپنا چہرہ قرآن کی طرف کر لے اور اپنا چہرہ نبی کی طرف, نبی کی سیرت کی طرف کر لے, آج بھی وہ خود بھی روشن ہو جائے گا, دوسروں کو بھی روشن کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن بھی نور ہے, وہ بھی کتاب مبین ہے, روشن کتاب ہے, اور میرے نبی کی ذات خود نور کی نور ہے. میرے غیر مسلمانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ روشن کتاب ہے اور تمہارے پاس نبی کی سیرت بھی ہے, اور یہ بھی فرما دیا حدیث پاک کے اندر میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. تم میں سے اگر کسی نے صحابی کی ابتدا کر لی تو ہدایت پا جاؤ گے. میرے صحابہ ایسی نماز پڑھتے تھے کہ نبی کا تصور ہوتا تھا, نبی کی نماز پڑھ رہے ہیں, نبی کا خیال ان کے دلوں کے اندر ہوتا تھا. حضرات یہ صحابہ کا طریقہ ہے. میرے مسلمان بھائیوں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ, وہ عمر فاروق جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. وہ عمر فاروق برادران ملت اسلامیہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. بتائیے خانہ کعبہ کا طواف کرنا ایک عبادت ہے, اللہ کے لیے عبادت ہے, مگر مسلمانوں جب وہ چکر لگاتے ہیں تو حجر اسود کو چومتے ہیں. برادران ملت اسلامیہ جب حجر اسود کے پاس کھڑے ہوئے وہ جنتی پتھر جسے ایک چکر کے بعد طواف کے بعد چوما جاتا ہے, حج کرنے والے بھی چومتے ہیں, عمرہ کرنے والے چومتے ہیں, طواف کرنے والے چومتے ہیں, مگر حضرت عمر فاروق جب اس پتھر کے پاس کھڑے ہوئے تو اس پتھر کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ اے حجر اسود انکا حجر, کہ بے شک تو ایک پتھر ہے, میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کیونکہ تو جنت کا پتھر ہے, ارے میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ میرے نبی نے تجھے چوما ہے, میرے نبی کے ہونٹ مجھ پر لگے ہیں. صاف ظاہر ہو گیا یہ عمر فاروق ہے جو دوسرے خلیفہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میرے پاس کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. وہ عمر کہہ رہا ہے کہ اے پتھر, اے حجر اسود, تو اپنے اوپر یہ غرور مت کرنا کہ تو جنت سے آیا ہے اس لیے چوما جا رہا ہے. ارے نہیں, تو اس لیے نہیں چوما جا رہا بلکہ میں تو تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ میرے نبی کے تیرے پاس ہو. صحابہ کرام یہ ہمیں کیا عقیدہ دے رہے کہ عبادتیں بھی اگر ہیں تو نبی کے ذریعے سے ہیں, اور اگر نبی کے ذریعے سے نہیں ہے تو ساری عبادتیں منہ پر مار دی جائیں. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کل بھی تھا, آج بھی ہے. یہی صحابہ کا عقیدہ تھا, یہی صحابہ کرام کا طرز عمل تھا. یہی صحابہ کرام کی محبت کی طرف اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ترغیب دلائی. صحابہ کی کیا شان ہے مسلمانوں, ذرا غور کرو.
بچے بچے کے دل پر یہ نقش ہو قرآن اور حدیث کی یہ باتیں، صحابہ کرام کا طرز عمل، صحابہ کرام کا دستور زندگی، صحابہ کرام کا عشق، صحابہ کرام کی محبت نبی پاک علیہ السلام سے کیسی تھی، آؤ اور قریب کرتا چلو۔ حدیبیہ پر بخاری شریف جلد اول کے اندر بھی یہ حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1450 صحابہ کرام کو لے کر جب آپ گئے اور آپ عمرہ کرنے کی طرف سے گئے تھے، جو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، برادران ملت اسلامیہ، مکے کے کافروں نے کہا، ابو سفیان نے کہا کہ اب تمہارا کوئی چارہ نہیں ہے، عمرہ کرنے نہیں آ سکتے، تمہارا عمرہ کرنے نہیں دیا جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، کفار مکہ نے منع کر دیا کہ تمہیں یہاں پر کچھ بھی دیا نہیں جائے گا، تمہیں طواف کرنے نہیں دیا جائے گا، تمہیں مکے کے اندر انٹری نہیں کرنے دی جائے گی۔ اے میرے مسلمان بھائیوں، جب یہ بات رکھی گئی تو غیور مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے قریب ایک جگہ ہے جسے حدیبیہ کہتے ہیں، وہاں حدیبیہ پر اپنے 1450 صحابہ کو رکایا، خیمہ نصب کیا اور آپ وہیں پر رکے رہے، لیکن ایک شرط نامہ لکھا گیا، شرائط نامہ لکھا گیا، صلح نامہ لکھا گیا۔ وہ صلح نامہ لکھنے کے لیے ادھر سے ایک ایلچی گیا، ادھر سے ایک سفیر گیا، حضرت نبی پاک اسلام کی طرف سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ مکے کے کافروں کے پاس گئے، اور ادھر سے مکے والوں کی طرف سے عروہ ابن مسعود ثقفی آیا۔ برادران اسلام، جب حضرت عثمان مکے کے گھر گئے اور مکے میں جانے کے بعد شرائط نامہ لکھا جا رہا ہے، تو اس وقت لوگوں نے کہا، مکے والوں نے کہا کہ اے عثمان، تم یہاں پر آئے ہو تو آؤ تم طواف کر لو، تمہیں مہلت دی جاتی ہے، تمہیں اجازت دی جاتی ہے، تم اکیلے آئے ہو، تمہیں موقع ہے، تم سفیر بن کر آئے ہو، ایلچی بن کر آئے ہو، تمہیں موقع دیا جاتا ہے، تم خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہو۔ دیکھو وہ غلاف کعبہ سامنے ہے، حجر اسود سامنے ہے، رکن یمانی سامنے ہے، رکن شامی سامنے ہے، نظام رحمت سامنے ہے، مقام ابراہیم سامنے ہے، جاؤ تو جاؤ، جا کر طواف کر لو۔ مگر مسلمانوں، حضرت عثمان غنی کے وہ الفاظ جو الفاظ مکے کی سرزمین پر عثمان غنی نے اپنی زبان سے بیان کیے تھے، تاریخ نے آج بھی اپنے سینے میں اس کو سمو کر کے رکھا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کیا وہ جواب دیے تھے، تاریخی جملے یاد کرو مسلمانوں۔ فرمایا تھا عثمان غنی نے، اے مکے والوں سنو، خانہ کعبہ کا طواف کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے، حجر اسود کو چومنا اللہ کی عبادت ضرور ہے، مگر آج میں خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میرا نبی خانہ کعبہ کا طواف نہیں کرے گا تو میں کیسے طواف کر سکتا ہوں؟ میرا نبی پہلے طواف کرے گا، اس کے بعد عثمان غنی طواف کرتا ہوا تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عثمان غنی تب حجر اسود کو چومے گا، تب غلاف کعبہ کو پکڑ کر چومے گا، جب خانہ کعبہ کا طواف کرے گا، جب میرا نبی پہلے طواف کرے گا۔ مسلمانوں، یہ صحابہ کرام کی محبت کا معاملہ ہے۔ اب جب عروہ ابن مسعود ثقفی جب ادھر سے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ 1450 صحابہ کرام ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہے۔ میرے نبی وضو بنا رہے ہیں تو وضو کا پانی نبی کے جسم سے لگ کر زمین پر گرتا تھا، تو گرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیتے تھے اور اٹھا کر اپنے سینوں پر ملا کرتے تھے، اپنے کاندھوں پر ملا کرتے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھ کر کے عروہ ابن مسعود ثقفی چونک گئے، اور چونکنے کے بعد ابھی ایمان نہیں لائے۔ بعد میں یہ عروہ ابن مسعود ثقفی مسلمان ہوئے، اور مکے میں آنے کے بعد بولے، اے گروہ قریش، اے معاشرہ قریش، سنو، کیا تم محمد کو جان سے مارنا چاہتے ہو؟ کیا تم مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہو؟ ارے سنو، بخاری شریف کے الفاظ سنو مسلمانوں۔ عروہ ابن مسعود ثقفی نے کہا تھا، ووقفت علی الملوک ووقفت علی قیصر وکسری والنجاشی، اور کہا عروہ ابن مسعود ثقفی نے کہ میں بادشاہ روم، میں شاہ روم یعنی قیصر کے پاس گیا، میں ایران کے بادشاہ کسریٰ کے پاس گیا، میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس گیا، میں نے بڑے بڑے درباروں کا دورہ کیا ہے، میں نے بڑی بڑی طاقتوں قوتوں کے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں۔ میں نے کیا دیکھا کہ ان کے دربار میں ان کے درباری اتنی عزت نہیں کرتے جتنی عزت محمد کے چاہنے والے، محمد سے محبت کرنے والے صحابہ کرام، نبی کے عشاق جس طریقے سے محمد سے کو چاہتے ہیں، محمد سے پیار کرتے ہیں کہ اس کے جسم سے لگنے والے پانی کو زمین پر گرنا گوارا نہیں کرتے، تو اس کے جسم سے نکلنے والے خون کو زمین پر گرنا کیسے گوارا کریں گے؟
گے. میں نے دیکھا ہے کہ ایسی قوم سے لڑنا, ایسی قوم سے مقابلہ کرنا پوری دنیا کے اندر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. جو اپنے نبی کی اتنی تعظیم کرتی ہو ان سے نہیں جیتا جا سکتا, اس قوم کو نہیں ہٹا جا سکتا. میرے مجبور مسلمانوں, اب یہ آیت ہے حدیث پاک کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ وفات کو علی الملوک, کہ میں نے بہت بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا لیکن ان بادشاہوں کے دربار میں اتنی عزت نہیں ہوتی جتنی عزت کہ میرے نبی کی صحابہ کرام کے اندر ہوا. یہ صحابہ کرام کا طرز عمل ہے. اور آپ کو میں بتا دوں, اگر ہم لوگ پانی کا استعمال کریں, وضو کریں, تو وضو کے بعد جو پانی گرتا ہے لگنے کے بعد وہ مکروہ ہوتا ہے, اس کا استعمال کرنا مکروہ ہے. صحیح پانی ہوتے ہوئے آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے. مگر صحابہ کرام, کیا کسی قرآن میں لکھا تھا؟ آج لوگ دلیل مانگتے کہ عید میلاد النبی کی دلیل دیجیے گا کہ کس کتاب میں لکھی ہے, کیا صحابہ نے کیا ہے؟ ان لوگوں سے صرف اتنی بات کر دو, بخاری شریف کی حدیث پاک کھول کر کے رکھ دو اور ان سے پوچھو کہ جو پانی نبی کے جسم سے لگ رہا تھا وہ پانی جو زمین پر گرنے نہ دیا, اور اس مائع مستعمل کو جس کا استعمال کرنا مکروہ ہوتا ہے وضو کے پانی کو, آخر صحابہ نے کیوں اپنے سینوں پر ملا, کیوں اپنے کاندھوں پر ملا, کیوں اس کی اتنی عزت کرتے تھے؟ نبی کے بال مبارک زمین پر گرنے نہیں پاتے تھے, ان کو منہ مبارک کو اٹھا لیا جاتا تھا. نبی پاک علیہ السلام کی رطوبت اگر نکلتی تھی اس کو بھی اٹھا لیا کرتے تھے. یہ صحابہ کرام کی محبت تھی. میرے مجبور مسلمانوں, کیا قرآن کی کسی آیت میں لکھا تھا کہ اگر نبی کے جسم سے پانی لگ جائے اور زمین پر گرنے لگے تو آپ اٹھا لینا؟ صحابہ کرام کو محبت میں کوئی دلیل نہیں دیکھی جاتی, کوئی ایسا سبب نہیں دیکھا جاتا. ان کے لیے قرآن کی آیت نہیں بلکہ ان کے دل میں نبی کی محبت اتنی تھی کہ وہ گرتے ہوئے پانی کو بھی اٹھا لیتے تھے, وہ کسی دلیل کے محتاج نہیں تھے. اسی طریقے سے آج اہل سنت والجماعت بھی اگر یہ شامیانے نبی کی محبت میں اگر لگاتے ہیں, اور اگر یہ لوگ دامن درم قدم سخن اگر مجلس میلاد النبی میں شرکت کرتے ہیں تو میلاد النبی منانا یہ کسی دلیل کی محتاج نہیں بلکہ یہ محبت کی علامت ہوتی ہے. اور محبت کی علامت صحابہ کے اندر بھی تھی کہ وہ پانی کو گرنے نہیں دیتے تھے. آج سنی مسلمانوں کے اندر بھی وہی صحابہ کا طرز عمل ہے کہ انہوں نے بھی محبت کر کے دکھا دیا کہ وہ لوگ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جتنا وقت پڑتا ہے وہ اتنا کوشش کرتے رہے. ہو میرے نبی سے اتنی محبت, کیونکہ مقام اتنا اونچا ہے, مرتبہ اتنا اونچا ہے. جیسے میں نے ابھی شروع میں بتایا, اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ ایمان کی جان ہی ہے میرے مصطفیٰ, اور ایمان دنیا میں اونچائی کا سبب قرآن میں بیان کیا, آخرت میں جنت کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا. تو پتا چلا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرکز کی حیثیت سے ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ کتنی محبت کرتے ہیں. اگر میرے نبی نے کہا کہ تم, نبی پاک علیہ السلام والسلام نے کہا کہ تم لوگ اپنی جان اور مال کو قربان کر دو, تو وہ جان اور مال کو قربان کرنے کی کرتے ہیں. اتنی عقیدت اور محبت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نبی سے کرتے تھے. اور کیوں نہ کرتے؟ اس لیے کہ اتنی بہترین ذات کہیں ہے ہی نہیں. اس لیے کہ سارے نبیوں کے جتنے بھی معجزے تھے وہ اکیلے میرے نبی کے اندر. یہ شعر میں آپ کے سامنے رکھوں, مولانا روم نے یہ شعر بیان کیا فارسی کے اندر کہ حسن یوسف دم عیسیٰ جد بیضا داری آنچے خوبا ہوا دارن تو تنہا داری. اے نبی تمہارے اندر یوسف علیہ السلام کا حسن بھی موجود ہے, تمہارے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھوک بھی موجود ہے, اور تمہارے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ہاتھ بھی ہے. اب یہ تینوں چیزیں کیا ہیں میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کرتا ہوں. حسن یوسف یعنی یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی, کون نہیں جانتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر کتنی خوبصورتی تھی کہ اگر کوئی دیکھ لیتا تھا تو دیکھ کر کے اتنا بے ساختہ ہو جاتا تھا کہ اپنے پاؤں لڑکھڑانے لگتا تھا اور وہ اپنے گھر تک پہنچ نہ پاتا تھا. اتنی خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر دی تھی. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن بھی اس وقت بھی کا پڑا جب مکے کی سرزمین پر عرب کے ریگستانوں کے اندر ہامنا کے گھر میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا برادران ملت اسلامیہ, حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تھا. عورتوں کے ہاتھ میں پھل دیا گیا, ایک ہاتھ میں چھری دی گئی, حضرت یوسف کو سامنے بٹھایا گیا. جب ان کے چہرے سے نقاب کو ہٹایا گیا, جب عورتوں نے حضرت یوسف
यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती को देखा तो बजाय अपने फलों के काटने के उन्होंने अपनी उंगलियों को काट लिया। उंगलियों को काटना था कि उन्हें एहसास न हुआ। वो देख करके कहने लगी ये कोई इंसान नहीं हो सकता, या तो कोई फरिश्ता है या कोई और ही मखलूक है जो अल्लाह ताला ने बनाई है। मेरे खजूर मुसलमानों, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान है कि उन्होंने फलों की जगह पर अपनी उंगलियों को काट डाला और उन्हें एहसास न चला। तभी किसी शायर ने कहा कि उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्ठ सना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने आ रहा। यानी यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखकर और अपनी उंगलियां काट डाली। उंगलियां कट गई तो आदमी जिंदा रह सकता है, मगर अगर गर्दन कट गई तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता। यहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती देखकर औरतों ने उंगलियां काटी, मगर मेरे नबी के हुस्न को देखकर अरब के मर्दों ने अपनी गर्दनें मैदाने जंग में कटा दी थी और वो अल्लाह की बारगाह में शहीद कहलाए। मुसलमानों बताओ किसका हुस्न ज्यादा अच्छा, हुस्न यूसुफ अच्छा या हुस्न मुस्तफा अच्छा कि जिनकी मोहब्बत में शराबोर होकर मर्दों ने अरब के अपनी गर्दनों को कटा दिया हो और वो की उंगलियां कटी वो बच भी गई। इससे पता चला कि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की खूबसूरती यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती से कहीं ज्यादा था। यानी ईसा अलैहिस्सलाम फूंक मारते थे तो जो बेजान परिंदे होते मिट्टी के परिंदे बनाकर उसमें फूंक मारते थे और उड़ाते थे, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के फूंक मारने से मिट्टी के परिंदे हवा में उड़ा करते। मगर हजरत नबी पाक अलैहिस्सलाम जब हजरत जाबिर के घर गए और वहां दावत की थी खंदक के मौके पर, तो उस वक्त उनके बच्चे बकरी के बच्चों से खेला करते। वही बकरी के बच्चे सिबा करके अल्लाह के रसूल की दावत कर दी गई। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बच्चे बड़े रो रहे हैं, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह के बच्चे रो रहे हैं कि वो बकरी के बच्चे से खेला करते थे। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे, वही हड्डियों को इकट्ठा किया। हड्डियां इकट्ठा करने के बाद उस पर दम किया तो बिरादरान मिल्लत इस्लामिया वही बकरी के बच्चे जिनसे जाबिर इब्न अब्दुल्लाह के बच्चे खेला करते थे फिर से जिंदा हो गए। तो पता चला वो ईसा अलैहिस्सलाम फूंक मारते थे, वहां पर वो जिंदा होते थे। यहाँ पर हड्डियों को इकट्ठा करके दम करते हैं मेरे मुस्तफा जाने रहमत, तो वहां भी जिंदा हो रहा है। ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी का मकाम है। और आइए हजरत तीसरा यदे पैसा यानी मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक मौजज़ा दिया था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ को बगल के नीचे दबाते और जब निकालते थे तो 14वीं रात के चांद से भी ज्यादा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ चमकता था। ये उनका मौजज़ा था, जिस मौजज़े को अल्लाह ताला ने उनको अता फरमाया था। मगर गैर मुसलमानों, ये ऐसा खूबसूरत हाथ था जिस हाथ की मिसाल चांद से दी जा रही है कि काफिरों ने कहा है मोहम्मद अगर तुम नबी हो तो कोई मौजज़ा दिखाओ। तो मेरे नबी ने उंगली का इशारा किया, चांद तो टुकड़े हो गया, चांद तो टुकड़े हो गया। और जबकि चांद और सूरज दोनों को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली के इशारे से किया, चांद की तरफ इशारा किया तो 2 टुकड़े हो गया। और जब सूरज की तरफ इशारा किया तो हजरत अली के लिए मकाम सुहबा में जिनकी असर की नमाज कज़ा हो गई थी, जब हजरत अली के लिए जब सूरज को निकाला था तो उंगली के इशारे से अल्लाह के रसूल ने सूरज को फिर उसकी हालत पर ला दिया। पता चला कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ सिर्फ चांद की तरह चमकता था, मगर मेरे नबी ने पूरे हाथ से नहीं सिर्फ एक उंगली के इशारे से चांद जैसी चीजों को तो टुकड़े किया। डूबे हुए सूरज को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली के इशारे से उठा दिया। बताओ किसके हाथ में रोशनी है, किसके हाथ में ताकत है, किसके हाथ में इतनी बड़ी कुव्वत अल्लाह ताला ने रखी है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। तो अब पता चल गया कि तमाम अंबिया किराम का मामला एक तरफ, मेरे नबी पाक इस्लाम का मामला एक तरफ। रोशनी के बेहतरीन आलात अल्लाह ताला ने बनाए हैं, लेकिन इन दोनों को मेरे मुस्तफा की उंगली के इशारे से अपनी नक्ल हरकत भी बदलना पड़ी। ये मुस्तफा जाने रहमत की शान है। बताओ मुसलमानों, मैं आपके नबी की शान बयान कर रहा हूं कि ये नबी की मकाम, मेरे नबी का मर्तबा क्या है, मेरे नबी की शान कितनी आला और अर्पा है कि चांद भी तो टुकड़े हो रहा, डूबा हुआ सूरज भी वापस आ रहा। और लोग कहते हैं कि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम उम्मी का जब लफ्ज आता है तो कहते हैं कि अनपढ़ मादा अल्लाह अनपढ़, जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उम्मी का माना एक होता है जो किसी से ना पढ़ा
اور جس کو جو کسی سے نہ پڑھا ہو مخلوق کے اندر جو لوگ ہوا کرتے مخلوقات میں کسی سے نہیں پڑھا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پڑھانے والا اللہ ہے۔ وہ مخلوقات تو ایک دوسرے سے پڑھا کرتی ہے، مگر میرا نبی امی ہے، وہ دنیا میں کسی سے نہ پڑھا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دنیا کو پڑھانے آیا ہے، وہ دنیا کو پڑھانے آیا ہے، وہ دنیا کو پڑھانے آیا ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ 1400 سال سے پہلے آج لوگ غور کرتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹری کے پڑھتے ہیں، اور ڈاکٹری پڑھنے کے بعد آج آدمی سوچتا ہے کہ بہت بڑی پڑھائی کی جاتی ہے۔ آج سائنس پڑھنے کے بعد، میڈیکل سائنس پڑھنے کے بعد آدمی بہت بڑی پڑھائی سمجھتا ہے۔ ہاں واقعی دنیا کے اعتبار سے اس کا مقام اونچا ہے، اس کا مرتبہ اونچا ہے، اس لیے کہ وہ جسم کے اوپر ریسرچ کرتا ہے، دوائیوں پر ریسرچ کرتا ہے۔ مگر میرے کھجور مسلمانوں ذرا غور کرنے کا مقام ہے، 1400 سال پہلے ابھی ایسا سائنس کے آلات میں نہیں آئے تھے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے، جسے لوگ ان پڑھ معاذ اللہ کہتے ہیں، ارے کہنے والوں ذرا غور سے سنو، میرے نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ پڑھا لکھا نہ اس وقت تک کوئی تھا، نہ صبح قیامت تک کوئی ہو پائے گا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام کے ایک ایک بتائی بات پر نہ جانے کتنے غیر مسلم لوگ، یہودی اور نصرانی اور عیسائی اور مجوسی جیسے لوگ ریسرچ کر کے اپنے آپ کو قابل اقتدار سمجھتے ہیں، قابل عزت اور قابل فخر سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے میرے نبی پاک علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں کو فالو۔ ڈاکٹر آیا اور آنے کے بعد کئی مہینے ایسے ہی بیٹھا رہا، ایک مریض بھی اس کے پاس نہیں گیا۔ وہ ڈاکٹر نے اپنا بوریا بسترا باندھا، جتنے بھی حکمت کے معاملات تھے وہ لے کر کے چلا گیا۔ سوال کیا، آخر کیا معاملہ ہے؟ کوئی مریض میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ یہاں کوئی مریض ہوتا نہیں ہے کیا؟ تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو امتی ہے یا میرا چاہنے والا ہے یا جو میری بات کو فالو کرنے والا ہے وہ بیمار نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ کھانے بیٹھتا ہے تو کھانے جب بیٹھتا ہے تو تب کھانے بیٹھتا ہے جب اسے بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، تب کھاتا ہے، اور کھانے سے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیتا ہے تب جب کھانے کی تھوڑی سی چاہت باقی رہ جاتی ہے۔ سینے تک کبھی نہیں کھاتا، سینے تک کبھی نہیں کھاتا، اس لیے کہ وہ پانی کے لیے ایک حصہ چھوڑتا ہے اور ایک حصہ نور الہی کے لیے چھوڑتا ہے۔ جب جو آدمی جب زیادہ بھوک لگے گی تب کھائے گا، اور جب تھوڑی باقی رہ جائے گی بھوک اور اپنے ہاتھ کو کھینچ لے گا، اس کے لیے بیماری نہیں آ سکتی، اس کے پاس جلدی بیماری نہیں آ سکتی، اور اگر آئے گی بھی تو اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ جس کے گھر میں کلونجی ہوگی، جس کے گھر میں شہد ہوگا، اس کے لیے بہترین ذریعہ ہے، ان کا استعمال کرو گے تو دواؤں کا استعمال نہ کرنا پڑے گا۔ 1400 سال پہلے میرے نبی نے اس کے بارے میں بتایا۔ آج کا میڈیکل سائنس جب ریسرچ کرتا ہے کلونجی پر، جب ریسرچ کرتا ہے شہد پر، تو اس میں ایسے فائدے بتاتا ہے کہ اس میں فاسفورس بھی ہے، اس میں پروٹین بھی ہے، تمام چیزیں موجود ہیں، دودھ کے اندر تمام چیزیں موجود ہیں۔ دودھ کے بارے میں قرآن میں بھی بیان فرمایا، دودھ کے بارے میں حدیث میں بھی بیان فرمایا۔ میرے نبی پاک علیہ السلام دودھ پیتے تھے، دودھ کی ترغیب دلاتے تھے۔ پتہ چل گیا کہ آج لوگ اس پر ریسرچ کر کے جدید سائنس ریسرچ کرنے کے بعد اپنی آلات کے ذریعے، اپنی مشینوں کے ذریعے یہ باتیں بتاتی ہے۔ پتہ چلا ان ڈاکٹروں سے بڑھ کر بھی ڈاکٹر میرا نبی تھا، ان حکیموں سے بڑھ کر حکیم میرا نبی تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام اتنے نہیں کہ بے پڑھے تھے، بلکہ میرے نبی دنیا میں کسی سے نہ پڑھے، اس لیے کہ ان کی باتوں کو پڑھ کر کے آج لوگ ڈاکٹر بن رہے ہیں، سائنٹسٹ بن رہے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو رہے ہیں۔ اس سے میرے نبی پاک علیہ السلام سے مدد لیتے ہیں، ان کی زندگی سے مدد حاصل کرتے ہیں، قرآن سے سبق سیکھتے ہیں، حدیث سے مطلب نکالتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو فالو کر کے وہ اپنی چیزوں میں انگلش میں اور اس کو نام دیتے ہیں میڈیکل سائنس کا۔ اس لیے ہم لوگ ادھر چلے جاتے ہیں، ہم لوگوں کو قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ اس پر جا نہیں پاتے۔ برادران اسلام، اگر آج بھی قرآن پر غور کیا جائے تو ہماری سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن میں اور حدیث میں سب کچھ موجود ہے۔ یہ تمام چیزیں، چاہے وہ جدید سائنس ہو یا آپ انسانیت کے معاملات دیکھیں، انسانیت کے حقوق آپ دیکھیں، تمام حقوقوں کی ذمہ داری کے ساتھ اگر نبھایا ہے اور اس پر احسان کیا ہے تو وہ میرے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہے۔
اور ان کے چاہنے والے اتنے محبت کرنے والے تھے کہ انہوں نے اپنی جانوں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام سے خوبصورت کوئی نہیں ہے, نبی پاک علیہ السلام سے زیادہ محبوب کوئی نہیں ہے. برادران ملت اسلامیہ, حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا سر کٹاتے ہیں. تیرے نام پہ مردان عرب, اتنی خوبصورت چہرہ ہے میرے نبی کا, اگر کوئی دشمن بھی دیکھ لیتا ہے تو دوست بننے پر مجبور ہو جاتا ہے. نہ جانے کتنے لوگ کہتے تھے کہ محمد کا چہرہ نہ دیکھنے ملے, لیکن جب ان کی نظر میرے نبی کے چہرے پر پڑی, بددعا چہرے پر پڑی, تو انہوں نے اپنا آپا کھو دیا اور کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو گئے. بڑے بڑے دشمن جو نبی پاک علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ تھے, سب نے کلمہ پڑھا. میرے نبی پاک علیہ السلام کے چہرے میں وہ کشش تھی, میرے نبی پاک علیہ السلام کے چہرے میں وہ سچائی اور وہ نور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ودیت کے طور پر رکھا ہوا تھا. آؤ مسلمانوں, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نبی کا مقام کیا ہے, صحابہ نبی سے کتنی محبت کرتے تھے. آؤ مسلمان بھائیو, میرے نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی جن کا نام حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, وہ صحابی رسول ہے, وہ صحابی رسول ہے جن کا کپڑا سل کر کے آتا تھا, ملک شام سے سل کر آتا تھا, جسے آج سیریا کہا جاتا ہے. کپڑے کی کتنی بڑی اہمیت ہے. آپ کہو گے کہ کپڑے کی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب, یہ کپڑے کی تو کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہوتی, کیونکہ ہمارے گھر پر تو ایک ایک کے پاس 50 جوڑی کپڑے ہیں, ایک ایک کے پاس 10-20 جوڑی کپڑے ہیں. اتنے کپڑے بھرے پڑے ہیں, یہ کپڑوں کی بات کیوں کر رہے ہو؟ مسلمانوں میں آج کی بات نہیں, میں 1450 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, اور وہ بھی ہندوستان کی بات نہیں کر رہا جہاں پر کپاس, جہاں پر روئی کے پیڑ زیادہ ہوتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں ملک عرب کے شہر مکے کی سرزمین پر کپاس نہیں اگا کرتا, کیونکہ جغرافیہ اعتبار سے وہاں کی زیادہ تر زمین ریتیلی ہے, وہاں پر پھول کے درخت اگا کرتے ہیں, یا جہاں پر تھوڑی سی زمین اچھی ہے تو وہاں کھجور کے پیڑ اگا کرتے ہیں. باقی وہاں پر کوئی کپاس کا پیڑ اتنی بھرپور ماترا میں پیڑ نہیں ہوتے تھے جن سے روئی نکال کر کے کپڑے بنائے جاتے تھے, بلکہ وہ چمڑوں کو چمڑے اکٹھا کر کے اور بڑی سی سوئی سے سل کر کے وہ چمڑے سکھا کر کے دبا کر دے کر کے وہ سوکھے ہوئے چمڑوں کو کپڑوں کی جگہ پر استعمال کیا. یہ 1450 سال پہلے کی بات. اور جغرافی اعتبار سے میں نے آپ کو مکے کے بارے میں بتایا, اس وقت اگر کسی کے پاس کپڑا ہوتا تھا تو اسے BMW آج بھی سمجھا جاتا ہے. آج کے دور میں اگر کوئی BMW لے آئے اور کوئی ہوڈی وغیرہ لے آئے تو لوگ گھر سے نکل کر کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی آج اس گاؤں میں ہوڈی آئی ہے, آج BMW آئی ہے, آج فارچونر آئی ہے, آج یہ فلاں گاڑی آئی ہے. گھروں میں سے نکل کر کے بچے اپنی ماں سے کہتے ہیں اماں دیکھو تو صحیح, آج فارچونر نکل رہی ہے, BMW نکل رہی ہے, فلاں نکل رہی ہے. یعنی جس کی جو جس دور میں ہوتی ہے برادران ملت اسلامیہ, اس کو وہ مقام دیا جاتا ہے. اگر شادی کے اندر کوئی عورت اگر 1 ہار 2 ہار 3 ہار اور جو اتنے بڑے بڑے ہار لٹکا کر کے آتی ہے, وہ آتی اس لیے ہے تاکہ لوگ دیکھا کریں کہ کتنے سونا اس کے شوہر اس کو پہنا رہا ہے. یہ پتا نہیں ہے کہ شوہر کا تیل نکال کر کے یہ سونا پہنا ہے. بیچارے کی اگر جان نکلی جا رہی ہے, وہ بیچارہ دم توڑ رہا ہے, اور وہ کماتے حال یہ ہو گیا ہے کہ وہ چارپائی پر جا کر لگ گیا اور یہ سونا پہن کر کے وہ تگڑی ہوتی چلی جا رہی ہے, اور وہ جا کر کے اپنے گھر جا کر, اپنے مائکے جا کر کے اور اپنی شادی براتوں میں جا کر کے اس پر پکڑ کرتی ہے. لیکن شوہر کی پتہ نہیں ہے کہ بیچارہ شوہر کو اس وقت سانس آ بھی رہی ہے کہ کیا قرضہ بھی اس نے لیا ہے کہ قرضے کے بوجھ پر تلے دبا ہوا ہے. ارے مسلمان بھائیوں سنو, جو عورتیں اس چیز پر نظر رکھتی ہے کہ میرے شوہر کی آمدنی کتنی ہے اور اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتی ہے, جب شوہر اس سے راضی ہوگا اللہ بھی اس سے راضی ہوگا, اللہ کا رسول بھی اس سے راضی ہوگا, اللہ کے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائی ہوئی جنت کی حوریں اس عورت کے لیے اس کے لیے دعائیں کرتی نظر آتی ہیں. اور جو اپنے شوہر کی ذلت کا اور پریشانی کا سبب بنتی ہے, وہ عورت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت کے درجے پر نہیں پہنچ سکتی. وہ اللہ کے رسول کی نظروں میں بھی بیکار ہے, اللہ کی نظر میں بیکار ہے, اللہ کی فرشتوں کی نظر میں بھی وہ بیکار. مسلمان بھائیوں اور میری بہنوں, یہ چیزیں سمجھنا پڑے گا. جو عورت اپنے شوہروں کو خوش رکھتی ہے, اور آج شوہر بھی ایسے ڈھلو ہو گئے ہیں کہ عورت کا کمایا ہوا کھا رہے ہیں,
کر کے اس آدمی کا پیٹ بھر رہی ہے، اور بیچاری کام کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ لاتوں سے ٹھوکر مارتا ہے عورت کو۔ ایسے مردوں پر بھی اللہ تعالیٰ لعنت قرار دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مردوں کے بارے میں فرماتے ہیں بیکار لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے پاس بیویوں کے اوپر اتنا ظلم اور زیادہ کرتے نظر آتے ہیں۔ دونوں کو بیلنس کر کے رکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسلام آیا ہی بیلنس بنانے۔ پہلے زمانے میں سائیکل لے جاتی تھی، اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے، بنا کے پاس سائیکل ہے۔ اگر اس کے پھر بعد آیا اس کا موٹر سائیکل کا نمبر آیا تو اسے بڑا اونچا سمجھا جاتا ہے۔ قرضے کے دھیرے دھیرے زمانے کے اعتبار سے کوالٹیاں بدلتی چلی گئی اور اس کا مرتبے بھی چیزوں کے بدلتے چلے گئے۔ لیکن حضرات محترم، اس زمانے میں 1450 سال قبل مکے کی سرزمین پر 5 کپڑے ہوتے تھے، اس کو سمجھا جاتا تھا کہ آج یہ BMW لے آئے۔ یہ بات سننے میں بڑی عجیب لگ رہی، لیکن مکے کے اندر حالات یہ تھے کہ وہاں کپاس ہی نہیں اگتی تھی، وہاں روئی کا پیڑ ہی نہیں ہوتا تھا۔ جب کپاس نہیں ہوگی تو روئی نہیں ہوگی، جب روئی نہیں ہوگی تو دھاگا نہیں ہوگا، تو کپڑے کہاں سے بنائیں گے؟ تو برادران ملت اسلامیہ، دوسری جگہوں سے جو لوگ کپڑے لے کر کے آ جایا کرتے تھے یمن وغیرہ سے اور قرب و جوار کے علاقوں سے، تو اس کو بہت بڑا حقیر سمجھا جاتا تھا، بڑا مالدار سمجھا جاتا تھا۔ اسی لیے وہ لوگ اپنے پجاموں کو اور اپنے تہبر کو زمین پر گھسیٹ گھسیٹ کر کے چلا کرتے تھے تاکہ لوگ سمجھے کہ یہ بہت امیر آدمی ہے۔ وہ صحابی رسول جن کا نام حضرت مصعب بن عمیر ہے، ان کے کپڑے سل کر آتے تھے ملک شام سے، سیریا سے کپڑے سل کر آتے تھے ان کو۔ آج بھی کوئی آدمی کپڑے خرید کر لاتا ہے تو کہتا ہے میں دلی سے کپڑے لایا ہوں، میرے کپڑے لکھنؤ سے آئے، فلاں جگہ سے آئے۔ اسی طریقے سے، اور وہ اس جگہ پر کیا حال ہوگا جہاں کپاس نہ اگتی ہو، جہاں کپڑوں کو بڑی بڑی گاڑی کے برابر سمجھا جاتا ہو۔ برادران ملت اسلامیہ، وہ حضرت مصعب بن عمیر کے کپڑے اس وقت وہ زمانے جاہلیت میں تھے، اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے، ان کے باپ ان کے چچا سب کافر تھے، اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ میرے غیور مسلمانوں، غور کرنے کا مقام ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے جب نبی کو دیکھا تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب آپ نے کلمہ پڑھا، مصعب بن عمیر نے کلمہ پڑھا، تو اس وقت کسی نے جا کر کے بتا دیا ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے چچا سے کہا کہ تمہارا مصعب کلمہ پڑھ چکا ہے، محمد کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال چکا ہے۔ کون مصعب بن عمیر جن کے کپڑوں کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے روایت کے اندر کہ جب مصعب بن عمیر کسی گلی سے گزرتے تھے، لوگ اپنے گھروں کے چھتوں پر کھڑے ہو کر مصعب کو دیکھتے تھے کہ اتنا بہترین کپڑے پہن کر کے کوئی راستے سے گزرا ہے۔ آج مصعب بن عمیر کے کپڑوں کے چرچے اس وقت گلیوں میں ہوا کرتے تھے، چوراہوں پر کھڑے ہو کر لوگ زمانے جاہلیت میں مصعب بن عمیر کے کپڑوں کے بارے میں چرچا کرتے تھے، ارے مصعب کے کپڑے اور اتنی بہترین خوشبو لگاتے تھے، اگر وہ گلی سے گزر جاتے تھے تو لوگ ان کی خوشبو کو سونگھ کر کے بڑے خوش ہو جایا کرتے تھے کہ آج یہ مصعب بن عمیر اس گلی سے گزر کے گیا۔ وہ تو دور جاہلیت تھا، ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے لوگ، بڑی بڑی باتیں کر کے فخر کرتے تھے، مگر اس فخر کو اسلام نے ڈبو دیا اور اسلام کا فخر اونچا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو برابری کا حق عطا فرمایا۔ میرے غیور مسلمانوں، جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ پڑھا، چچا کو بتا دیا کہ فلاں کے چچا مصعب نے تو کلمہ پڑھ لیا اور تمہارا دین دوسرا ہے، تمہارے بھتیجے کا دین دوسرا ہے۔ تو مصعب بن عمیر کے چچا نے بلایا، اے مصعب ادھر آؤ۔ مصعب بن عمیر اپنے چچا کے پاس گئے اور کہنے لگا چچا اے مصعب میں کیا سنتا ہوں، کیا تم نے محمد کی غلامی کا پٹا ڈال لیا ہے؟ کیا تم نے اپنے باپ اور دادا کے مذہب کو چھوڑ دیا؟ جن باپ داداؤں کی زمین اور جائیداد تمہارے نام ہے، کیا تم نے اس کو چھوڑ دیا؟ کہا کہ ہاں، میں نے محمد رسول اللہ کی غلامی کا پٹا ڈال لیا، میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اب میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ تو اس وقت کہا کہ تمہیں اپنی جائیداد سے بے دخل کر دیں گے، تمہارا باپ تمہارے حساب سے اگر مشرک تھا، تمہارے باپ کی جائیداد تمہارے لیے نہیں ہے، لہٰذا اس جائیداد سے نام نکالنے کے لیے کہا۔ چچا نے سوچا تھا کہ جب جائیداد سے بے دخل کر دیا جائے گا تو مجبور ہو
کر کے محمد کا دامن چھوڑ دے گا اور پھر آ جائے گا. لیکن یہ تو عشق رسول کا رنگ چڑھا ہوا تھا, نبی کی محبت تھی, نبی کا چہرہ ذہن میں گھوم رہا تھا, اتنا خوبصورت چہرہ گھوم رہا تھا. انہوں نے کہا کہ باپ کوئی بات نہیں, مجھے بے دخل کر دو, کوئی بات نہیں, مجھے زمین جائیداد نہ چاہیے, مجھے میرے نبی کی غلامی کافی ہے. برادران ملت اسلامیہ, زمین جائیداد سے بے دخل کر دیا گیا. جب آپ چلنے لگے مصعب بن عمیر تو چچا نے کہا ادھر آؤ, تمہارے پاس جو کپڑے ہیں یہ کپڑے بھی اسی کافر باپ کے ہیں, اسی کافر باپ کے ہیں, یہ کپڑے اتارو. اگر تم اپنے دین پر, پرانے دین پر نہیں ہو, اپنے باپ کے دین پر نہیں ہو تو تمہیں کرتا اتارنا ہوگا, تمہیں تہمت اتارنا ہوگا, یہ لباس اتارنا ہوگا جس لباس کی بنیاد پر چوراہوں پر تمہاری عزت ہوتی ہے, جس لباس کی بنیاد پر گلیوں میں تمہارے چرچے ہوتے ہیں, اس لباس کو تمہیں اتارنا ہوگا. حضرات مصعب بن عمیر نے وہ لباس بھی اتار دیا اور کہا کہ یہ لباس بھی مجھے اتارنا گوارا ہے, مگر میرے نبی کی غلامی مجھ کو قبول ہے, میں اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتا. میرے غجور مسلمانوں کپڑے اتار دیے, بالکل برہنہ ہو گئے, ماں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا اور پورے ننگے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جب گئے تو ایک چادر ان کو اوڑھا دی گئی, ایک چادر پرانی چادر اوڑھ کر کے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے تھے. مگر مسلمانوں یہی مصعب بن عمیر جن کے کپڑے ملک شام سے سل کر آئے جاتے ہو, جن کے کپڑوں کی عزت ہوتی ہو, جن کتنے بڑا عزت اور فخر کا معاملہ ہو, اے میرے غجور مسلمانوں, جب وہ مکے کی سرزمین پر ایک چادر پرانی اور پوشیدہ چادر کو لپیٹے ہوئے نبی کی بارگاہ میں رہتے تھے, اس لیے کہ سب کچھ قربان کرنا گوارا ہے. میرے نبی کی محبت مل گئی, مجھے سب کچھ مل گئی, سب سے بڑی دولت, سب سے بڑی BMW, سب سے بڑا عہدہ, سب سے بڑا منصب اگر کوئی ہے تو اسے غلامی مصطفیٰ میں ہے. میرے مسلمان بھائیوں ذرا غور کرو, میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی, جب یہی صحابی جب جنگ احد ہو رہی تھی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جنگ کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں ہوگا. جنگ لڑ رہے ہیں اور اسلام کا جھنڈا, اسلام کی عزت حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں, مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہے اور وہ جنگ بھی کر رہے ہیں اور ایک ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا بھی ہے. ایک ظالم نے جب ایک تلوار کا وار کیا تو حضرت مصعب بن عمیر کا ہاتھ کٹ گیا. جب ہاتھ پورا کٹ گیا تو حضرت مصعب بن عمیر نے دوسرے ہاتھ میں اسلام کے جھنڈے کو پکڑ دیا. جب اسلام کے جھنڈے کو پکڑا تو ظالم نے ایک وار کیا تو وہ بھی ہاتھ کاٹ ڈالا گیا اور دونوں ٹوٹے ہوئے بازوؤں کو اکٹھا کر کے اپنے سینے سے اسلام کے جھنڈے کو, اسلام کی عزت کو, جس کی بدولت, جس عزت کی وجہ سے انہوں نے اپنے باپ کی جائیداد کو چھوڑا, جو کپڑوں کی بنیاد پر تھی, جو عزت کی بنیاد پر تھی, جو جاہ و حشمتیں ان کی اس زمانے میں ہوا کرتی ہیں, سب کو قربان کر دیا اسلام کی عزت کے لیے. یہاں تک کہ اپنے بازوؤں کو بھی کٹوالا اس عزت کی بنیاد پر اور اسلام کے جھنڈے کو اپنے سینے سے لگا لیا, گرنے نہ دیا. لیکن ایک ظالم نے تیر مارا سینے کے اندر, حضرت مصعب بن عمیر زمین پر گر پڑے. اور جب جنگ ختم ہو گئی, جنگ ختم ہونے کے بعد نبی نے فرمایا جتنے شہید صحابہ ہیں سارے صحابہ کے جسد اطہر کو لایا جائے, تمام کے جسموں کو اکٹھا کیا جائے. تمام کے جسموں کو اکٹھا کیا گیا. جب دیکھا گیا تو مصعب بن عمیر کے جسم کو بھی لایا گیا. مصعب بن عمیر کے بازو کٹے ہوئے ہیں, داہنا بازو کٹا ہے, بایاں بازو کٹا ہے. ان کا شریر جو بہترین لباس میں ملوث ملبوس ہوتا تھا, ان کا شریر, ان کا بدن جو خوشبو میں معطر ہوتا تھا, آج اسلام لانے کے بعد ان کے بازو کٹے ہیں, ان کا پورا شریر خون میں ہے اور زمین کی مٹی سے ان کا چہرہ, ان کا جسم پورا گرد آلود ہو چکا ہے. میرے نبی کی نظر جب حضرت مصعب بن عمیر پر پڑی تو میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے. میرے نبی رونے لگے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں روتے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابہ جانتے ہو یہ کون مصعب بن عمیر ہے؟ برادران ملت اسلامیہ, مصعب بن عمیر وہ مصعب بن عمیر ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ مصعب بن عمیر ہے, وہ مصعب بن عمیر ہے. جب مکے کی گلیوں میں گزرتا تھا کپڑے پہن کر, لوگ چھتوں سے دیکھا کرتے تھے, لوگ دکانوں سے نکل کر کے اس کے کپڑوں کو اور اس کی عطر کی خوشبو کو سونپ کر کے بے ساختہ اس کی تاریخ میں قصیدے پڑھا کرتے تھے. آج یہ دیکھو کہ خون میں اور مٹی میں غلطہ پڑا ہوا ہے, غلط بند ہوا پڑا ہے. آج کے دونوں بازو بھی کٹے ہوئے ہیں. مسلمانوں جب وقت آیا کفن دینے کا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کفن دیا جائے. کہا یا رسول اللہ یہ دو جسم باقی ہے اور ان دو جسموں کے لیے دو چادریں ہیں, ایک چادر تو حضرت امیر حمزہ کے لیے ہے اور ایک چادر مصعب بن عمیر کے لیے ہے. جب چادر مصعب بن عمیر کے اوپر ڈالی جا رہی تھی تو جب سر پر ڈال رہے تھے تو پاؤں کھلے رہ رہے تھے, پاؤں پر ڈال رہے تھے تو سر کھلا رہ رہا تھا.
نے دیکھا صحابہ کرام بھی غم زدہ ہو گئے، اندوہگی ہو گئے، ان کے دل بھی تڑپنے لگے اور وہ بھی کہنے لگے کہ یہ مصعب بن عمیر ہے جن کے کپڑے ملک شام حاصل کراتے تھے، لیکن آج اسلام میں آنے کے بعد ایک چادر کفن کے لیے جبکہ مت کو تین کپڑے دیے جاتے ہیں، اور آج اس کے پاس صرف ایک کپڑا ہے اور وہ ایک کپڑا بھی پورا نہیں ہے۔ اگر سر کھپا جاتا ہے تو پاؤں کھلے جا رہے ہیں، پاؤں ہاتھ ہو جاتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا چادر سے سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں پر ایک گھاس ڈال دو۔ برادران ملت اسلامیہ، اسلام کو قبول کیا، نبی کی محبت میں، نبی کے عشق میں انہوں نے اپنی جان کو قربان کیا، اللہ کے دین کے لیے اپنے باپ داداؤں کی جاہ و حشمتوں کو قربان کیا، ان کی زمین جائیداد کو ٹھوکر ماری۔ یہ اسلام کا معاملہ ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، ایمان سب سے بڑی دولت کا نام ہے، قبول کیا اور انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی، اسلام کو سب سے بڑا سمجھا، تبھی تو اسلام کی ہسٹری کی اور آج بھی مصعب بن عمیر کا نام زندہ ہے، اس لیے کہ نام زندہ تب ہوتا ہے، اونچا آدمی کب بنتا ہے جب ایمان کو اپنے سینے میں سما کر رکھتا ہے، جب اس کے رسول اس کے دل میں ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا اور قرآن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، قرآن نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ارے تم ہی اعلیٰ ہو، تمہارے اونچے اسٹیجوں سے اونچے ناموں کا ذکر کیا جاتا رہے گا، کب؟ ان کنتم مومنین، اگر تمہارے پاس ایمان جیسی دولت، ان کے پاس ایمان تھی، ابھی اونچے اسٹیج پر میں آپ کا بیان کر رہا ہوں، تاریخوں میں آپ کا ذکر ہے اور احادیث میں ان کا ذکر موجود ہے، صاف ظاہر ہو گیا کہ ہمارے پاس ایمان سب سے بڑی دولت کا نام ہے، اور ایمان کی جان اگر ہے تو وہ نبی کا عشق ہے، نبی سے محبت ہے۔ تبھی اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، اور قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے جان ہے۔